تازہ دم جماعتیں فرشتوں کی آ جاتی ہیں اور وہ زمین پہ گھومتی ہیں، اللہ کے ذکر کی مجالس کو تلاش کرتی ہیں، اور جب وہ کوئی مجلس ان کو مل جاتی ہے وہاں وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر سنتے ہیں، پھر وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس کے باوجود حجت قائم کرنے کے لیے اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ جب گئے تھے وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، جب آئے ہیں تو وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کہیں گے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے بھی لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ لہذا اس ذکر کی مجلس کی اہمیت کو محسوس کریں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ۔ I would like to introduce my younger sister and second director of Al-Quran Institute, Miss مقدس اعجاز، کہ وہ تشریف لائیں اور آ کے القرآن انسٹیٹیوٹ کا انٹروڈکشن اور تعارف پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We have been striving continuously since November to bring our youth to inculcate Islamic values. In our strive of spreading Islamic values to the roots of the society, we will be continually struggling to reach out the masses and to remain them to what Allah subhanahu wa ta'ala has always wanted for us, that is vision. Thank you so much. Again, welcome all of you. I am now moving forward to again Sir Nasrullah Khalid. Please come here and bring the program to continue. بریک ہے 10-12 سیکنڈ کا، انشاءاللہ وقفہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کو سیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ویڈیو جی انشاءاللہ جی جزاک اللہ خیر۔ یہ تھی مقدس کلب، چونکہ یہ فرسٹ ٹائم ملتان کے اندر اتنی آب و تاب کے ساتھ، اور جیسے کہ آپ نے ان کا مونو بھی دیکھا ہے دا ونڈز آف چینج، تو ونڈ مین آپ مجھ سے اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے انشاءاللہ کہ ونڈ کیا ہوتی ہے، اور اس کا نظارہ آپ کو یہ پنڈال بھی دے رہا ہوگا۔ تو یہ ونڈز آف چینج یوتھ کلب، اس کے مختصر سے تعارف پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہمارے پاس تیار ہے جس کو ابھی ہم انشاءاللہ پلے کریں گے، دین وی ول بی گوئنگ ٹو آور اسپیکرز انشاءاللہ باذن اللہ۔ ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری نسل جو دین سے ذرا دور ہے، اصل میں صرف توکل کی بات ہے، یہ اصل میں صرف اللہ رب العالمین کی بات ہے، اور نوجوان جب دین کی طرف آتا ہے تو یقین کریں ماشاءاللہ بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ بات یاد رکھیں کہ نوجوان طبقہ جب دین کی طرف آتا ہے تو معجزے ہوتے ہیں۔ سورہ کہف سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کو ہدایت میں انکریز کیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ جب وہ کھڑے ہوئے ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم سماج کے سامنے، انجسٹس کے سامنے، انہوں نے نعرہ لگایا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ جب نوجوان کھڑا ہو کے نعرہ لگاتا ہے نا تو دنیا کے فرعون کانپتے ہیں۔ نوجوان جب یہ نعرہ لگاتا ہے، یاد رکھیں نوجوان سے بہت ڈر لگتا ہے،
ابلیس کو بھی آپ لوگوں سے بہت ڈر ہے، اسپیشلی نوجوان طبقے سے۔ علامہ اقبال کی پوری پوئم ہے ابلیس کی مجلس شورا، کبھی پڑھ کر دیکھے گا، اس میں ابلیس کا انہوں نے ڈائلاگ پوئٹری میں کوٹ کیا ہے کہ ہاں یہ مسلمان اگر جاگ گیا، یہ جوان اگر جاگ گیا نا جو سو رہا ہے، جو ابھی بیدار نہیں ہوا ہے، اگر یہ جاگ گیا، ابھی تو جذباتی محبت ہے، جذباتی محبت آپ دیکھ لیں، رسول اللہ سے جذباتی محبت، گناہ گار سے انسان جان دینے پہ، گردن کٹانے پہ تیار ہو جاتا ہے مسلمان بچہ۔ ابھی تو انٹلیکچوئل محبت انہیں ہو گئی، انہیں پتہ لگ گیا اللہ ہے کون، انہیں پتہ لگ گیا رسول کون ہے، انہیں پتہ لگ گیا کہ قرآن مجید کتاب کیا ہے اور اس کا پیغام کیا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے دنیا پر، تو یہ تو تباہی مچا دیں گے، یہ تو دنیا کے فرعونوں کی گردنیں اڑا دیں گے، ان دیٹ سینس کی شکست دے دیں گے، یہ تو دنیا کا نقشہ بدل دیں گے، اور یوں بدلیں گے یوں۔ پوری تاریخ میں، انسانی تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ 70-80 سال میں ایک لوگ پوری دنیا پہ چھا گئے۔ رومن امپائر کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہزاروں سال انہیں لگے ایسٹرن امپائر، اپنا بائزنٹائن امپائر بنانے میں، اپنا ویسٹرن رومن امپائر بنانے میں ہزاروں سال لگے، جنگیں، بلڈ شیڈ، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا۔ اسلام کب آتا ہے؟ 611 سن عیسوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آتی ہے 610 611 CE 712 CE میں طارق بن زیاد اسپین کو آنکھیں دکھاتے ہیں جا کے اور اسپین فتح کرتے ہیں۔ 711 میں اسپین ہے، 712 میں سندھ ہے، محمد بن قاسم، اور سینٹرل پرشیا، سیریا، ایجپٹ، موروکو، اسپین مسلمان کی سلطنت ہے۔ 80 سال، کیونکہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 632 سن عیسوی سے آگے 80 سال، 80 ایئرز میں ہسٹورینز حیران ہوتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ 80 سال میں گاؤں کے رہنے والے لوگ، ان پڑھ گوار لوگ جن کو کوئی تمیز نہیں تھی، جینے کا کرینہ نہیں تھا ان کے پاس، بچیوں کو زندہ دفنانے والی قوم، کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے ان میں، چند ایک کوالٹیز ان میں ہے، وہ کیسے دنیا کے ایڈمنسٹریٹرز بن جاتے ہیں؟ کیسے فارس، کیسر اور کسرا عمر بن الخطاب کے نام سے کیسے کانپنے لگتے ہیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خطبہ دیتے دیتے رونے لگ گئے۔ اب اس دور میں آپ سوچیں، عمر دا جسٹ، ابھی تک آپ برٹش کیا کہتے ہیں حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو؟ گورے، جسٹ۔ حضرت عمر وہ شخص جس کے نام سے آج تک گورے کانپتے ہیں، کہ یہ بندہ جو امپیکٹ ڈال گیا تھا واقعی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتا۔ حضرت عمر بن الخطاب خطبہ دیتے ہوئے رونے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ خلیفہ دوم تھے تو صحابہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو خوشی کا موقع ہے، بشارت ہے، مسلمانوں کی فتوحات ہو رہی ہیں۔ تو روتے روتے کہتے ہیں کہ مجھے وہ ٹائم یاد آ گیا کہ عمر اونٹوں کی گوبریں صاف کیا کرتا ہے، اور عمر کا باپ کہتا تھا کہ نالائق آدمی، تجھے تو اونٹ بھی کنٹرول کرنے نہیں آتے، تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، تو کیا کرے گا زندگی میں؟ اور وہ عمر 90 لاکھ مربع میل کا آج بادشاہ ہے، اور اس کے اندر کتنی رعایا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا جو میں ینگسٹرز کو اسپیشلی میسیج دینا چاہتا ہوں۔ ہی سیڈ کہ لوگوں جان لو اسلام نے تمہیں عزت دی ہے، اور اگر کسی اور چیز میں تلاش کرو گے تو اللہ will humiliate you، اللہ تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ اور یہی وجہ ہے ہماری ذلت کی، یہی وجہ ہے ہمارے ڈاؤن فال کی، ہماری سوچ ہی نہیں، ہمارا ویژن ہی نہیں ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہم لیڈر بنیں گے۔ جب ایک قوم کی سوچ ہی ہے نا ہم غلام قوم ہے، بس ٹھیک ہے، ہاتھ پھیلاؤ، بھیک مانگو، قرضہ دے دو، قرضہ دے دو، ہماری سوچ ہی ہے کہ بس ہم نے نا جگاڑ لگانی ہے، ہر چیز میں جگاڑی، ہر چیز میں یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ بس کام نکلنا چاہیے، کام نکلنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں ہماری کیا سوچ ہے؟ ہم کہتے ہیں بس میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے ہدایت دے دے، بس جی اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، اللہ بس میری خیر کرے، میرے لیے جی بس دعا کر دیں۔ دین کے معاملے میں یہ ویژن، یہ سوچ، اور دنیا کے معاملے میں نہیں میں محنت کروں گا، میں آئی وی لیگ جاؤں گا۔ دنیا کے معاملے میں بچوں کو 20 کلومیٹر ٹیوشن سینٹر بھی چھوڑ کے آنا پڑے تو ہم چھوڑ کے آئیں گے۔ کیوں؟ بھائی میرا بچہ پیچھے نہ رہ جائے، او لیول کر رہا ہے، گریڈ نہ اس کا خراب ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اگر کل کو ڈاکٹر نہ بنا، کل کو کمپٹیشن اتنا ہے، کیسے سکسیڈ کرے گا معاشرے میں؟ دنیا میں یہ سوچ ٹاپ نوچ کہ نہ
اور انجینئر سے نیچے کا نہیں سوچنا. اور دین میں کیا سوچ؟ پاسنگ مارکس 50، بس 50 آؤٹ آف 100 آ جائے، مجھے بس اللہ معاف کر دے کسی طرح. دین میں یہ سوچ. کیسے تھنکرز پیدا ہوں گے؟ کیسے چینج آئے گی؟ کون چینج لائے گا؟ کتنے لوگ جو ہیں وہ کیا کر لیں گے؟ یہ چند گنے چنے لوگ کیا کر لیں گے؟ اللہ کیا ویژن دے رہا ہے قرآن میں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ دعا سکھا رہا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ میری اولاد کو متقیوں کا امام بنا. متقیوں کا امام سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے؟ کتنی بڑی چیز ہے. کیا ہے لیڈرشپ؟ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد میں سے امام پیدا کر، لیڈرز پیدا کر میری امت میں سے، کیونکہ ہی نیو کہ غلط قسم کے لوگ لیڈرز بن گئے، وہ تہس نہس کر دیں گے ہیومینٹی کا. آج ہماری سوچ صرف اتنی ہے کہ بس ایک نوکری لگ جائے اور گریڈز آ جائیں، پھر ہم باہر چلے جائیں، باہر جا کے آئی وی لیگ سے ہم جو ہے وہ گوروں کی چھاپ لگوا کے آئیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی بہت بات کرنی پڑتی ہے. میں بھی ظاہر ہے پڑھا ہوا ایک بڑی یونیورسٹی سے، زیادہ بھائی پڑھے ہوئے، ہماری بھی یہی سوچ تھی. لیکن کیا یہ زندگی ہے؟ کیا اس طرح سے اس مسلم امہ چینج ہوگی؟ اگر ہر بندہ یہ سوچنے لگ جائے کہ بس جی چھاپ لگوائی، نوکری کی اور دیٹس اٹ، ختم، جی کھا لے پی لے جی لے، زندگی اوور ہو گئی. اس طرح قوموں میں چینج نہیں آتی ہے، اس طرح امام نہیں پیدا ہوتے، اس طرح لیڈرز پیدا نہیں ہوتے. آج انہوں نے لیڈرز پیدا کیے ہیں. ہم جتنی مرضی گالیاں جیوز کو دے لیں، یہودی 1% بھی نہیں ہے پوری دنیا میں. گن کے 80 لاکھ میکسیمم چلیں 1 کروڑ میں آپ کو بتاؤں، 1 کروڑ یہودی ہے. سب کو آگے لگایا ہوا. جو مرضی آپ کہتے پھریں، نہیں یہ سازش ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کو آگے لگایا ہوا. اپنے بچوں کو انٹرپرینورشپ کراتے ہیں. ہمارا بچہ ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے 14 سال کا. ہمارا بچہ جو ہے وہ فضول قسم کے گانے سن رہا ہے یوٹیوب پہ بیٹھ کے، فولش ہے ابھی تک. ہم اسے کہتے ہیں بیٹا ابھی تک بچے ہو تم. ان کا 14 سال کا بچہ ملٹری ٹریننگ لے رہا ہے. ان کا 14 سال کا بچہ انٹرپرینورشپ کر رہا ہے. ان کا 14 سال کا بچہ بزنس کر رہا ہے، اور پھر 25 سال میں جا کے وہ نیسلے کا CEO بن جاتا ہے. اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ڈاؤن فال کیوں، مسلمانوں کا جو ہے وہ کیوں اتنا ڈاؤن فال چل رہا ہے. یہ یہودی سازش ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. وجہ نہیں کوئی نہیں، نہ کوئی دعا ہے، نہ ہی کوئی کوشش ہے کہ اس طرح سے لیڈرز ہم نے پیدا کرنے ہیں. تو ہمارا یہی ایک انشاءاللہ ڈریم ہے یوتھ کلب کا کہ رول ماڈلز کھڑے کرنے ہیں جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے اور انہیں جواب دیں گے کہ انشاءاللہ ہم نے تمہیں ادھر بھی شکست دینی ہے، دنیا میں بھی ہم نے تمہیں شکست دینی ہے. باقی باتیں تو بات کی ہیں، انشاءاللہ وکٹری belongs to us. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں ہمارے دشمن ہیں، وہ نان مسلم، عام نان مسلم ہماری طرح انسان ہے، ابن آدم ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں سسٹمز کی. جب بات ہوتی ہے، جب سسٹمز کی جنگ آئے گی تو پھر مسلمان آنکھیں دکھائے گا کہ دس سسٹم ہیز کم ٹو کانکر آل سسٹمز اینڈ اٹ ول. یہ اوپر آ کے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی ہے ہمیں. تو سوچ بدلیں بردرز اینڈ سسٹرز، بڑا سوچیں، اپنے آپ کو پہچانیں آپ کون ہیں، جان لیجئے آپ. وہی کوئی عام چیز نہیں ہے، خزانہ ہے، خزانہ. جو فلسفی آپ کے پاس ہے، جو زندگی کا فلسفہ آپ دنیا کو دے سکتے ہیں، وہ کوئی نہیں دے سکتا. کسی بھی فیلڈ کو اٹھا لیں، ڈپریشن کو اٹھا لیں، انگزائٹی کو اٹھا لیں، خوشی کا ٹاپک اٹھا لیں، زندگی کی کوئی فیلڈ اٹھا لیں، بزنس ایتھکس اٹھا لیں. اسلام پیک کی بات ہے. اسلام ہر جگہ اپلیکیبل ہے. اسلام سرپاسز دا ٹیسٹ آف اسپیس اینڈ ٹائم. اسلام اسپیس اور ٹائم کا محتاج نہیں ہے. 1500 سال پہلے جو بات سچ تھی وہ آج بھی سچ ہے، اور یہ گورے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور آپ جس دور کی طرف ہم جا رہے ہیں، کوانٹم فزکس، سائنس اور سائیکالوجی، اللہ نے کہا نا کہ سون، سورہ فصلت میں اللہ کہتا ہے سون، ان قریب ہم تمہیں دکھائیں گے تمہارے اندر سائنس، فی انفسی، تمہارے اندر اور ہورائزن میں، یہاں تک کہ تم پہ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ دین سچا ہے، یہاں تک کہ تم ایکسیپٹ کر لو گے کہ یہی حق ہے. اور وہ ہو رہا ہے. سائیکالوجی جیسے جیسے گرو کر رہی ہے، پازیٹیو سائیکالوجی کی فیلڈ، اسلام کی حقانیت، آلدو اسلام اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ سائیکالوجی کہے گی تو میں مانوں گا یا تو میں مانوں گا، اس کے ہم کوئی محتاج نہیں ہیں. لیکن جیسے جیسے یہ فیلڈز گرو کر رہی، اسلام کی حقانیت واضح سے واضح ہوتی جا رہی ہے. اور اب کوئی پاگل ہی اسلام کی ریجیکشن کرے گا. اتنا زیادہ اسلام پروو ہو چکا ہے. اگر آپ کبھی ریسرچ کرنے بیٹھے
یہ اللہ کا گفٹ ہے برادرز اینڈ سسٹرز، اس کی قدر کریں. چند ایک بات اصل میں یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میری یہی شکایت ہوتی ہے کہ اب یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر ہم صحیح میں دین کی قدر کرتے ہیں تو کیا ہمارا اس کے بعد افیکٹ کیا ہے، ہمارے ٹیک اویز کیا ہے، وٹ وی ہیو ٹو ڈو، کیا کریں گے ہم اس کے بعد؟ بس گھر گھر چلے جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، واہ واہ کریں گے، بڑا مزہ آیا جی، اسپیکرز آئے تھے، انہوں نے کمال جوش دلایا، اور جوش دلانے کے بعد جیسے کوکا کولا کی بوٹل کی جھاگ نیچے جاتی ہے تو اس طرح ہمارا جوش نیچے چلا جائے گا. کیا کریں گے ہم؟ تو قومیں تبدیل ہوتی ہیں ایکشن سے، قومیں تبدیل سوچ سے، اور وہ ایکشن پوائنٹس کیا ہیں؟ محنت کرنی پڑے گی. زندگی میں جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ مشکل ہیں، ایگریڈ، جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ مشکل ہیں. 3 چیزیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سلیپ، واٹر، اور تیسری چیز جو ہے یہ آپ کی ڈائٹ. ہیلدی ڈائٹ، سلیپ اینڈ واٹر. آج ہمارا بچہ ان 3 چیزوں سے پتہ ہے کیسے محروم ہے؟ نیٹ فلکس سلیپ کا دشمن ہے، اور ٹک ٹاک اور واٹس ایپ، ساری رات نیٹ فلکس چل رہا ہے، ٹی وی سیریز اپون ٹی وی سیریز، وہ سلیپ کو ڈیمیج کر رہا ہے. پلان دیکھیں ان لوگوں کا. یہ کوک اور یہ ساری چیزیں وہ واٹر کو ڈیمیج کر رہا ہے، واٹر انٹیک کو. اور یہ باقی کا جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ ایکسرسائز کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے اور ہیلدی ڈائٹ کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے. تو کہاں سے مومن پیدا ہونا ہے؟ مومن تو قوت والا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، وائز ڈیسیجنز لیتا ہے. آج ہم پہ حملہ ہے ان چیزوں کے حوالے سے. پھر اور اچھی چیزوں کی آپ کو مثال دوں تو آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ایسی چیزیں جو فائدہ مند ہیں وہ بڑے کم لوگ استعمال کرتے ہیں. دودھ کی مثال لیں، سب کو پتہ ہے دودھ کتنا فائدہ مند ہے، کتنے لوگ پیتے ہیں؟ ویری فیو. سب کو پتہ ہے بہترین ڈائٹ فروٹ ہے، ویجیٹیبلز ہے، کتنے لوگ فروٹ کھاتے ہیں؟ ویری فیو. سب کو پتہ ہے شہد کتنی زبردست چیز ہے، سنت ڈائٹ کتنی زبردست چیز ہے، کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ ویری فیو. زیادہ تر لوگ نیوٹیلا، پیزا، فاسٹ فوڈ، ظاہر ہے ڈوپ ہے نا اس میں، پلیجر، ہم پلیجر کی طرف جاتے ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، سیروٹونن کی طرف نہیں جاتے اور دوسرے کیمیکلز کی طرف نہیں، ہم ڈوپامین کی طرف جاتے ہیں. ڈوپ بیسڈ ڈائٹ ہے ہماری. سیم گوز فار اسلام. اسلام اتنا قیمتی اور اسلام اتنی زبردست چیز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آسان راستہ نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہے. لوگ بہت سوال کرتے ہیں ہمیں دیکھ کے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی پبلک اسپیکر بننا ہے، ہم بھی دعویٰ کا کام کرنا چاہتے ہیں. وہ اس بات کو اگنور کرتے ہیں کہ 10-11 سال کی جو محنت ہے، جو علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے، جو کرنا ہے، اس کے پیچھے کیا کیا ایکسپیرینسز ہیں. آئی وش آئی کوڈ ٹیل کے بارے میں آپ لوگ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے انشاءاللہ. اور یہ وہ اگنور کر دیتے ہیں کہ پبلک سپیکنگ اور دعویٰ یہ 2 مختلف چیزیں. جو بات میں یہاں کر رہا ہوں نا، آپ یقین کریں بڑے بول ہیں، لیکن اللہ مجھے ٹیسٹ کر لیتا ہے. اگر میں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے صبر کی بات کی ہے نا تو وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے میرا. اگر سٹیج پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے بول میں بول رہا ہوں کہ اپنی سوچ بڑی کرو، یہ کرو وہ کرو، اس کا بھی ٹیسٹ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے میرا. تو یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے آپ کو سیکریفائس کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، علم سے رجوع کرنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، اور ایک سوچ کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو چلنا پڑے گا. دیز آر سم آف دا تھنگس. آج ہم میں سے ہر بندہ سٹریس میں ہے، شکایت کرتے ہیں اسٹریس بہت ہے، مشکلات بہت ہیں، زندگی بہت ڈیفیکلٹ ہو چکی ہے، زندگی کے حادثات ہم سے برداشت نہیں ہو رہے. ہماری جنریشن نا بہت سینسٹیو ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سوشل میڈیا. پچھلے دور میں سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، تشہیر نہیں ہوتی تھی ڈپریشن کی، اتنی سیدھی سی بات ہے، شکایات اتنی آتی نہیں تھی سامنے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے الحمدللہ. آج یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، لوگ سٹوریاں سنا رہے ہیں میری زندگی میں یہ مشکل ہے. مطلب میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں سمپتھائز کرتا ہوں آپ سب کے ساتھ جن کی زندگی میں واقعی مشکل چل رہی ہے. جو سسٹرز ظاہر ہے کہ زندگی میں بڑے سے حادثات ہوتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، بہت برے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. بوائز اور یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بہت سے حادثات آتے ہیں زندگی میں، لیکن کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حادثات نہیں گزرے؟ کیا ہمارے نبی کی زندگی جو ہے وہ فل آف انجوائمنٹ تھی؟ کوئی اس میں حادثہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہہ دیا کہ جب غم آئے، تمہیں جب کوئی غم آئے تو میرے غم یاد کر لو. یہ چھوٹی حدیث ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ آپ سوچ سکتے ہیں. بیٹیوں کو طلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
ابو لہب نے دونوں جو بیٹیاں تھیں ان کو طلاق دلوائی کہ یہ کس لیے لا الہ الا اللہ کہنے کو. ایک باپ کے لیے بیٹیوں کی طلاق ہونا ایک چھوٹی بات ہے، یہ اس کی نفسیات کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اپنے لوگوں نے مجنون کہا، پاگل کہا. ایک پاگل آدمی کو پاگل کہو مائنڈ کر جاتا ہے، غصے ہو جاتا ہے، اس کا دل دکھتا ہے. ایک سچے ترین آدمی کو، ایک شریف ترین آدمی کو جس کو آپ 40 سال سے جانتے ہیں، آپ اس کو پاگل کہہ رہے ہیں، کیا ان کے ہوگی. اور پھر یتیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہ کی ڈیتھ کب ہوتی ہے پتہ آپ کو اس بات میں؟ شیب ابی طالب، اتنا پینفل ایونٹ، اور پھر طائف والا ایونٹ، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. غم اپون غم اپون غم. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ کب رکے گا، آخر یہ چیز کب تک چلے گی. ہاں روئے، وہ غم پر رونا، پریشان ہونا یہ فطری بات ہے. اللہ کے نبی بھی روتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے، شکایت بھی کرتے تھے، ہر طرح کا عمل تھا ان کا. لیکن کیا ان کا مشن رکا؟ کیا ان کی زندگی رک گئی؟ کیا انہوں نے خوش رہنا چھوڑ دیا؟ کیا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنے لگے؟ کیا وہ ڈپریشن میں چلے گئے؟ سمجھیں اس بات کو، یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. اسے پتہ ہے مسلمان کو میں نے ڈپریس کر دیا، مسلمان کے ذہن میں نے ڈال دیے تیری تو پریشانیاں ہی بہت ہیں، تو مسلمان کو ہی جب ڈپریس کر دیا تو پھر بس ٹھیک ہے. مین فوجی جنہوں نے چینج لانے تھے وہی ڈاؤن کر دیے تو پھر چینج کہاں سے آنی ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال دے کے انشاءاللہ بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں زندگی کا فلسفہ سمجھیں. اگر میں آپ کو کہوں یہ اس ہال میں آپ سب ہیں اور میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یار اے سی بند ہونے والا ہے، تھوڑی سی مشکل آئے گی، تھوڑا برداشت کر لو، اس کے بعد باہر چلیں گے. اب اس دوران کچھ مشکلات آئیں گی، کوئی ٹیسٹ اور ٹرائلز ہوں گے، کیا پتہ کسی کو اے سی کی ہوا آ جائے، کیا پتہ کسی کو نہ آئے. ٹھیک ہے نا، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل نکلی ہے، لیکن گارنٹی میں دے رہا ہوں کہ تھوڑا کر لو، اس کے بعد باہر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور میری تم سے باہر جا کے ملاقات ہوگی. اللہ یہی تو گارنٹی دے رہا ہوں کہ اس دنیا میں تم کیا کرنے آئے ہو، ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے آئے ہو. اور تم لوگوں نے خود والنٹیئر کیا تھا. احزاب آیت نمبر 72، ہم نے پہاڑوں سے پوچھا، زمینوں سے پوچھا، ہم نے جو ہے آسمانوں سے پوچھا امانت لوگے؟ انسان کھڑا ہوا کہ میں اس امانت کو قبول کرتا ہوں، یہ تو ہم نے خود قبول کی. اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ انسان کو خود اللہ تعالیٰ نے جب امانت پیش کی، خود انسان نے کہا کہ ہم یہ امانت قبول کرتے ہیں. امانت سے مراد ہے کہ دنیا میں جانا، ذمہ داری سنبھالو. اب مسلمان بھول گئے، اسے یاد ہی نہیں یہاں کرنے کے آئے تھے. وہ کہتا ہے کھا لے پی لے جی لے، کوکا کولا کا نعرہ، اور اسپرائٹ من کی مان کیوں نہیں میری جان. اسپرائٹ کا یہی نعرہ ہے نا، من کی مان. تو وہ آج مسلم یوتھ کہتی ٹھیک ہے جی من کی مانو. مولوی ہونے میں کیا رکھا ہے اور دین میں آنے میں کیا رکھا ہے جی، دیکھی جائے گی. تو اللہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے تمہاری جگہ. یہاں تکلیف آئیں گی، یہاں پہ کچھ محرومیاں ہوں گی، یہاں پہ ٹیسٹ ہیں، ٹرائلز. حضرت نے ایک صحابی سے پوچھا نا کہ تقوی کی کیا ڈیفینیشن ہے، مجھے تقوی کی ڈیفینیشن سمجھایا. ان صحابی نے کیا خوبصورت ڈیفینیشن بیان کی. اس سیٹ کے تقوی یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹوں والی جھاڑیاں ہیں، اور آپ نے ایک ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو فوراً سے پھٹ سکتا ہے. تو تقوی یہ ہے کہ آپ بڑے کیئر سے اپنا پہلو بچا کے ان کانٹے دار جھاڑیوں سے کیئرفلی گزر جاتے ہیں. یہ تقوی ہے. تو یہی زندگی ہے دنیا کی کہ اگر آپ نے یہاں پہ بچنا ہے تو پھر بہت کیئرفل ہونا پڑے گا، آپ کو جاگنا پڑے گا. یہ دنیا نہیں ہے رہنے کے لیے. مسلمان جو ہے وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میرا یہی ٹھکانہ ہے؟ جب آپ یہ سوچ بیٹھے نا کہ یہ ہال ہی میری زندگی ہے تو پھر آپ گئے، پھر آپ کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی ڈپریشن ہے. لیکن اگر آپ کو بتا ہے یار اس ہال سے باہر جانا ہے 15 منٹ 20 منٹ، کوئی نہیں انشاءاللہ ٹائم آئے گا جانا ہے. اللہ نے کیا کیا گارنٹی دے دی اور ہمیں کیا چاہیے. سورہ طور میں اللہ کہتا ہے کہ تمہیں تمہاری فیملیز کو جنت میں اکٹھا کر دوں گا، اور کیا ہمیں گارنٹی چاہیے. اور وہاں امورٹیلٹی کی لائف ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تھوڑا سا صبر کر لو. اور مدد کے لیے انبیاء بھی بھیج دی اللہ نے، وہی بھیج دی، پورا میکنزم دے دیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اللہ کے نبی کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی، کیا آپ کا سینہ ہم نے نہیں کھول دیا اور آپ پر جو بوجھ تھا اس کو ہم نے کم نہیں کر دیا؟ کیا بوجھ تھا؟ اللہ کے نبی سوچا کرتے تھے، قوم کی حالت دیکھ کے رویا کرتے تھے، ان کا دل نرم تھا، مین اور جسٹس تھے، فطرت پہ تھے.
سوچا کرتے تھے غار ہرا جا کے کہ کیسے چینج کروں، یہ سب کیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ لیں، پکڑیں یہ میکنزم، یہ فارمولا میں آپ کو دے رہا ہوں، کریں چینج. یہ آپ کر کے دکھائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی آج ان کے پاس بھی سیم فارمولا، ان کو بھی اللہ نے پکڑا دیا. یہ لو، چینج لانا چاہتے ہو، گھروں میں سکون لانا چاہتے ہو، مسائل چاہتے ہو، ہاں ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے، غم آئے گا. یہ نہیں کہتی اسلام میں کہیں کہ دین میں آنے کا مطلب ہے جی کہ 100% خوشی. اور 2 فائدے ہیں، کانٹیکس بتا رہا ہوں آیا کا. نمبر 1، ہم اس کا ریگریٹ ختم کر دیں گے اور اس کا فیئر ختم کر دیں گے. نہ اس پہ کوئی ریگریٹ ہوگا، نہ اس میں کوئی فیئر ہوگا. یہ اتنی گہری بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. انسان کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں ان کی یہ 2 روٹ کازز ہیں. یا ریگریٹ ہوتا ہے کسی چیز کا، یا فیئر ہوتا ہے. ریگریٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ پاسٹ. میں نے تو یہ گناہ کیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، مجھے تو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہے ریگریٹ آف دا پاسٹ. یا میرے اندر تو یہ کمی ہے، میرے ساتھ تو یہ حادثہ وہ ہوا ہے. پاسٹ میں رہنا، پاسٹ کی باتیں یاد کرتے رہنا، ماضی سے نکلنا ہی نہ. یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چال ہے. سمجھے نا، دشمن اللہ نے کہا انہم لکم عدو مبین، ہم نے مذاق لیا ہوا. اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، ہم نے مذاق سے. شیطان تو ہوتا ہی نہیں، تمہارا بدترین دشمن ہے. تو پاسٹ میں ماضی رہنا، ماضی سے نکلنا ہے نہ، اپنے مسئلے مسائل کو ڈسکس کرتے جانا. یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. یہ پورب، یہ پچھم، چوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کنارہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیا میں. ہمارا کیا تعلق دنیا سے؟ ہم نے کیا لینا دنیا سے؟ ہم نے کیا ٹھکانہ بنانا دنیا میں؟ اس کا یہ مطلب نہیں درویش بن. بزنس کریں آپ انشاءاللہ کمائیں، اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتا ہے. استغفار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلیں. عبد الرحمن بن عوف کے بزنس پرنسپلز فالو کریں، آنیسٹی سے جاب کریں، سچ بولیں. لیکن ٹھکانہ بنانا، یہ مسلمان کی سوچ کب سے بن گئی کہ ادھر ہی رہنا ہے؟ یہ تو کافر کی سوچ ہے. یا لیتنی کنت ترابا. قیامت ایسے کسی کو دل نہ دے بیٹھنا ایرے گہرے. بالی ووڈ سے بچائیں اپنے دل کو. بالی ووڈ ڈائریکٹ حملہ آپ قلب پہ کر، ڈائریکٹ حملہ آپ کے قلب پہ ہے. وہ کیا کیا بکواسیات ان کے لیرکس میں، ڈائریکٹ عقیدے پہ حملہ ہے، ڈائریکٹ آپ کے قلب پہ حملہ ہے. سب سے بڑی قیمتی چیز زندگی میں جو ہوتی ہے، میں نے جو سیکھا وہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے. اگر عقیدہ گیا بس سب کچھ گیا. اگر کریڈ گئی، اگر آپ نے کریڈ کی، اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کی تو سب کچھ گیا. دیٹس وائی پروٹیکٹ آور چلڈرن. ہم کیوں ہیلووین سے منع کرتے ہیں؟ کیونکہ عقیدے کا خطرہ ہے. ہم عقیدہ بچانا چاہتے ہیں اپنی نسلوں کا، اپنے بچوں کا، کہ بھائی اللہ رسول کے بنو. یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ ہیل ہاؤس اور یہ گوسٹ کو اور ڈیمنس کو گلوریفائی کرنا. شیاطین کو گلوریفائی کریں گے وہ تو اور خوش ہوں گے. شیاطین دیکھو ہم سے ڈر رہے ہیں. وی وانٹ ٹو پروٹیکٹ آور جنریشن. قلب اس طرح سے تبدیل ہو، فضول سے ڈیسیجنز لیں زندگی میں، بے عقلی سے زندگی گزاریں. اس کے بعد جو پین آئے گی نا سفرنگ کی، پھر اس کے لیے تیار ہیں. اور وہ آتی ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو، اور ظاہر ہے ہمیں بھی ہوئی، میں خود بہت سفر کیا کچھ چیزوں کی، ایسے جوانی کی چیزوں کی وجہ سے. تو یا تو سفرنگ، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانیں گے، اس کی لمٹس کراس کریں گے، تو اللہ نے تو کہہ دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو کوئی بھی میری وحی سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، تو پھر تیار ہو جائے فار اے ڈیفیکلٹ لائف. ڈیفیکلٹ لائف اویٹس یو. کیونکہ رب نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے دل کو رب نے بنایا. اس کو پتہ ہے کہ اس دل میں کس کی محبت ہونی چاہیے. اس کو پتہ ہے اس دل کو کہاں لگانا ہے. اس کو پتہ ہے کہ تم لوگوں نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا کرنا ہے، روٹین کیسے گزارنی ہے. تو یا تو پھر چپ کر کے مان لیں، یا پھر ویٹ کریں جب ڈنڈے پڑیں گے، جب گورے ریسرچز کر کے ہمیں بتا دیں گے جی یہی ٹھیک ہے. تب تک لیٹ بھی بہت ہو چکا ہوگا، پتہ نہیں. یا اس وقت کا انتظار کریں گوروں کی ریسرچز کا، یا پھر جو ہے وہ ٹھوکروں کا ویٹ کریں. معیشت ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اور جو کوئی بھی وہی پہ عمل کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے آسانی ہے. اس کا کاؤنٹر پارٹ بھی درست ہے. تو یہ افلا بردر اینڈ سسٹرز آپ کا ہے کہ یا تو سفرنگ کی پین لے لیں، یا پھر ڈسپلن کی تھوڑی سی پین لے لیں. اپنے آپ کو ڈسپلن کریں، سیلف کنٹرول لے کر آئیں، دین پر آئیں.
کوشش کریں, اللہ نے آپ کی کوششیں دیکھنی ہیں اور سوچ چینج کریں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. تو لیٹ می آسک یو گائز کہ متقین کے امام بنیں گے؟ یہ جس طرح انشاءاللہ کہا ہے شاہ رخ خان ہی بنیں گے. یہ آواز نہیں آئی. متقین کے امام بنیں گے انشاءاللہ. اور آپ کی اولاد میں سے ایسے لوگ آنے چاہیے جو آنکھیں دکھائیں اگلوں میں, باطل سسٹمز کو, اور ہر فرعون کو چیلنج کریں اور دھڑلے کے ساتھ پریکٹسنگ مسلم بنیں, دنیا کے سامنے مثال پیش کریں کہ دین جو ہے وہ تگڑی چیز ہے. تم نے دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے, دین ہی سلوشن ہے اس ساری چیز کا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. ملتان کے لوگوں, انشاءاللہ فیوچر میں بھی ملاقات ہوگی. پلیز ان باتوں کو یاد رکھیے گا اور کچھ کریے گا. صرف کانفرنس سن کر اب گھر میں نہ چلے جائیے گا, ان باتوں پہ عمل بھی کیجیے گا. قرآن کے ساتھ جوڑیے, علم کی طرف آئیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. کہ یہ راجہ ضیاء الحق صاحب حافظہ اللہ, ان کے ساتھ کچھ سفر بھی کیا, کچھ بیٹھ کے باتیں بھی کی, گپ شپ بھی لگائی. 2-3 چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی ہیں, وہ میں اپنے طور پہ اپنے تجربے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز, انسان اگر اپنے آپ کو تبدیل خود نہیں کرنا چاہتا, اور اگر انسان اپنے آپ کو تبدیل, اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے آپ بدلنے کا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور اس لیے جو بندہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک حدیث آتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مفہوم حدیث ہے. انشاءاللہ زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرتے, مہمان ہمارے آگے ہیں تو آپ مہمان کو ذرا ویلکم کریں. بارک اللہ فیکم. مہمان ہمارے تشریف لا چکے ہیں. اہلا وسہلا, مرحبا, ویلکم مسٹر راجہ ضیاء الحق, CEO یوتھ کلب پاکستان. ہم آپ کو ملتان کی سرزمین پر خوش آمدید, اہلا وسہلا و مرحبا کہتے ہیں. اول جگہ خالی کروا, اول جگہ خالی کروا ٹیبل دے. وہ نا علی بھائی جلا کے تھا, انہوں نے پائی نہیں چھوٹی والا بہن اٹھا کے ادھر اٹھا کے ہر سا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ سیکھنے کو ملا کہ جب بندہ اپنے آپ کو تبدیل, ہر جگہ پہ اللہ نے قرآن میں یہ بات واضح طور پہ ارشاد فرمائی ہے. ان میں سے ایک آیت یہ ہے, فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے بندے کے لیے السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. آپ لوگوں نے آج اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آ کے اس ایونٹ کو 4 چاند لگائے, اور بہت بہت شکریہ. یہاں پیسے کے ساتھ کیا کریں گے؟ شادی کریں گے. ویری گڈ. تو پیسہ کے بعد شادی کریں گے. شادی کے بعد کیا ہوگا؟ بچے ہوں گے. بچے ہوں گے زبردست. اس کے بعد بچوں کی تعلیم کا بندوبست کریں گے, ان کو اسکول میں ڈالیں گے, پھر وہ ڈگری لیں گے, پھر ڈگری لینے کے بعد وہ جو ہے وہ شادی کریں گے, ان کی جاب لگے گی, ان کے بچے ہوں گے, اور یہ سائیکل چلتا رہے گا. تو ہم سب کا کائنڈ آف ایک ویژن جو بنا ہوا وہ یہ ہے کہ بس ڈگری لینی ہے, اس کے بعد جاب کرنی ہے, پیسے کمانے, شادی کرنی ہے, بچے ہونے, اور پھر وہی سائیکل ریپیٹ ہوگا. اور یہ ایک ایسی چین ہے جہاں پہ ہم لوگ ایک مٹیریل کو چیز کر رہے ہیں. مٹیریل کو, لائف کا گول اور مشن یہ ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ یہ چیز کرنا حرام ہے, بالکل جائز ہے کرنا. پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. تو پیدا ہمیں کسی اور مقصد کے لیے کیا گیا. میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ بس یہی ہے, مال دولت ہے, پیسہ کماؤ, عیاشی کرو. لیکن سمجھ میں یہ آئی بات کہ جتنا زیادہ میں اس مال کی اتنا زیادہ میں بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے. عجیب سی کیفیت تھی. حالانکہ ہر طرح کے شغل میں انوالو تھا. اسکائی ڈائیونگ کرنا, بنجی جمپنگ کرنا, اسکوبا ڈائیونگ کرنا, اچھی سے اچھی گاڑی چلانا, یعنی ہر طرح کے فینسی ریسٹورینٹس میں جانا, زبردست پوش ترین ہوٹلز میں جانا. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ دین پر چلنے کے لیے نا سب سے پہلے آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں. سب سے پہلے
تو ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے آپ کا لائف میں. انسان اتنا گناہگار ہے وہ کہ یار میں تو توبہ کر ہی نہیں سکتا, اور میرے سے اللہ نے قبول ہی نہیں کرنی, یار نہیں میں تو اتنا گناہگار ہوں نا یار, اوہو اتنے گناہ کیے ہیں کہ مجھے تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. بس پھر نہیں معاف کرے گا. اگر یہ اس طرح کا رویہ ہے, اللہ تعالیٰ کو نا امیدی نہیں پسند. نا امید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا, اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. پھر آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا؟ بھئی اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس راہ پہ لے تو آپ تو مجھ سے بہت اچھے ہو, آپ مجھ سے کروڑوں گنا بہتر لوگ ہو. میں تو بہت ہی ایک اندھیرے سے نکل کے آ رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ولی ہے, دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں, ان کو وہ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی راہ پر لے جاتا ہے. اور یہ آیت اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے, آپ یقین کریں ہماری زندگی کے نقشے بدل جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تو جس دن تو واقعی میں اللہ اور اس روز قیامت پر ایمان لے آئے نا, اس دن سے تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لے آئے, کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے. تیرے کردار سے پتہ چلے گا کہ تو کیسا ہے. ورنہ آج آپ یہاں پہ جائیں, ملتان کی سڑکوں پہ گھومیں, مائکروفون لے جائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کو تو بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی حرکتوں سے نظر نہیں آ رہا. جیسا فراڈ آپ لوگ کر رہے ہیں بازاروں کے اندر, لگتا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی اللہ رسول کے ماننے والے رہتے ہیں. کیونکہ جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے اس کا مزاج ہی فرق ہوتا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ ہی ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات کیا کہ آپ کا رویہ کیا ہے. آپ واقعتاً جب بندہ ایمان کی بات کرتا ہے تو وہ اپنے چینج کرتا ہے اس کے مطابق. یہ اصل چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. تو اب جب ایک گناہگار ہے, اس گناہ کیا, اس کا ایمان ایسے چلا گیا, ٹھیک ہو گیا. کیونکہ جس حالت میں وہ گناہ کر رہا تھا اس وقت اگر وہ اللہ کو یاد کر لیتا, جس ٹائم پہ وہ گناہ کر لیتا, فوراً چھوڑنا دیتا اس چیز کو. بھئی تم جانتے نہیں ہو اللہ کون ہے, اللہ کا تعارف نہیں ہوا, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ ذو الجلال والاکرام ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی طاقت اور قدرت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو الرحمن علی العرش استوى. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا. کل شیء قدیر. ہر ریت کے ذرے پر, بارش کے ہر قطرے پر, درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی گرتا ہے, اس کے بغیر نہیں گر سکتا. یہ اللہ کی ذات ہے. تو اگر تمہیں اللہ کے بارے میں پتہ ہو تم وہ گناہ کیوں کرو؟ تمہیں پتہ نہیں تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. قیامت کے دن کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. ذرہ برابر جو خیر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا, اور جو رائے برابر شر کا کیا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا ایمان ایسے چلا جاتا ہے. اب اس ٹائم پہ ایمان نہیں ہے, لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, فوراً سے ایمان واپس آ جاتا ہے. اب ایمان واپس آ گیا, اب وہ الذین آمنوا میں ہو گیا, وہ ایمان والا ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ان ایمان والوں کا دوست ہے. اچھا اب میں آپ کے سامنے دو جملے بولتا ہوں, مجھے بتائیے گا میرے حق میں زیادہ بہتر کون سا والا ہے, جملہ پہلا یا دوسرا. پہلا جملہ یہ ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب کا دوست ہوں, میں آرمی چیف کا دوست ہوں, میں نیوی چیف کا دوست ہوں, اور میں صدر پاکستان کا بھی دوست ہوں. یہ پہلا جملہ ہے. دوسرا جملہ ہے وزیر اعظم پاکستان میرے دوست ہیں, صدر مملکت بھی میرے دوست ہیں, اور آرمی چیف بھی میرے دوست ہیں. میرے فائدے میں کون سا ہے؟ دوسرا والا. کیونکہ پہلے والے میں نا میری مسکینی ہے کہ میں ان کا دوست ہوں, پتہ نہیں وہ میرے دوست ہیں کہ نہیں ہے. یہ سوال ہے نا, دوست بننے کو تو کوئی بھی کسی کا دوست بن جائے, جی میں ان کا دوست ہوں, وہ پتہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, شاید وہ نہ مان رہے ہیں, وہ مجھے دوست نہ سمجھتے ہوں. میں کہہ رہا ہوں جی میں آرمی چیف کا دوست ہوں, آرمی چیف مجھے کوئی دوست نہیں سمجھتے. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں وہ میرے دوست ہیں, فلاں بھی میرے دوست ہیں, تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا والذین آمنوا اولیاء اللہ, یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لاتے ہیں. یعنی جو ایمان لاتے ہیں وہ پتہ نہیں اللہ سے کب دوستی کریں گے, اللہ تعالیٰ پہلے دوستی کر رہے ہیں ان سے. یہ گناہگار تھا, ابھی گناہ کر کے دور ہوا تھا, یہ ایمان لیا, اس نے توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے سے دوستی پہلے میں کرتا ہوں.
بعد میں تو میرے سے بھی کر لیں, تو بھی میرا ولی بن جائے. لیکن اللہ فرما رہا ہے میں تیرا ولی بن رہا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا, آگے کیا, یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ان کو ظلمات سے, اندھیروں سے نکال کر ایک نور, ایک لائٹ, صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں. ہمیں جس دن یہ سمجھ میں آ گیا نا, یقین کریں ہم کہیں گے اللہ اکبر, ہم کہاں ٹکرے مار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا درس دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کس طرف بلا رہا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں دوستی پہلے کروں گا تیرے سے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو لوگ اسی حالت میں فوت ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ کرے ہمارا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فی عبادی وادخلی جنتی, اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کے پاس, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ تیرا رب تجھ سے پہلے راضی ہوا ہے اور تو بعد میں اللہ سے راضی ہوا ہے. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آ جا اپنے رب کے پاس. یہ ان کو سنائی دے گا, ان خوش قسمت لوگوں کو جو جنت الفردوس میں داخل ہوں گے, کہ آ جا اے نفس مطمئنہ اللہ کے پاس آ جا, اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی پہلے تھا اور تو بھی پھر اپنے رب سے راضی ہو گیا. اب آ جا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا, آ جا اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جا. یہ اللہ تعالیٰ ہے. اور یہاں جو کہا گیا نا وادخلی جنتی, دیکھیں اس میں بھی کسی کو اپنے گھر میں دعوت دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں آپ اگر میرے گھر تشریف لاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ جی آپ اندر چلے جائیے. ایک طریقہ کیا ہے, پہلا طریقہ یہ آپ اندر چلے جائیے. دوسرا طریقہ یہ آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں. زیادہ بہتر کون سا والا ہے؟ دوسرا والا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, چلو جو نا وادخلوا الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ. نہیں, وادخلی جنتی, آؤ میں تمہیں دکھاؤں اپنی جنت. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو نے جتنی اسٹرگل کی تھی نا لائف میں, تو نے جتنی محنت کی تھی, تو نے جتنے دکھ سہے تھے اس راستے میں, آ میں تجھے دکھاؤں تیرے لیے انعام کے طور پہ کیا رکھا ہے میں نے. آ تجھے دکھاؤں تو صحیح, آ تجھے دکھاؤں تو صحیح تیرے لیے رکھا کیا ہوا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قرآن مجید کی ایک آیت ہے بڑی خوبصورت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى, پھر تو خوش ہو جائے گا. یعنی جنت کے بارے میں اگر صرف یہی کہتے جائے نا کہ جنت میں کیا ہوگا, آپ پوچھیں بھائی وہاں کیا ہوگا. اکثر خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ بھئی مردوں کو تو حوریں ملے گی, ہمیں کیا ملے گا. آپ کو میں یہ آیت دے رہا ہوں, خدا کی قسم اس سے اچھی آیت مجھے آپ ڈھونڈ کے دیں جنت کے تذکرے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى, تو بہت عنقریب تو راضی ہو جائے گا. جس چیز سے بھی تو راضی ہوتا ہے نا, جو چیز تجھے چاہیے وہ تجھے مل جائے گی. ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے راضی کر دوں گا, پھر کوئی ٹینشن ہے پیچھے. اب دیکھیں میرے کوئی اگر مثال کے طور پہ ماموں ہیں, ٹھیک ہے, میرے ماموں ہیں ماشاءاللہ بڑے مالدار آدمی ہیں, واقعی میں مالدار ہیں, مذاق نہیں کر. تو میرے ماموں ہیں, میں ان سے کہتا ہوں ماموں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا جا کے نا یہ میرے لیے کام کرو, ٹھیک ہے. تو میں ان کے لیے کام کرتا ہوں, کہتے ہیں بیٹا یہ میرے لیے کام کرو, میں تجھے خوش کر دوں گا. میرے لیے کام کرو, فلاں جگہ پہ جاؤ اور یہ فلاں کام کر کے آؤ, میرے لیے محنت کرو تھوڑی سی میرے لیے, تو جان لے میں تجھے خوش کر دوں گا. اب میں وہ کام کرتا ہوں, سارا دن وہ کام لگا رہا. کہیں انہوں نے مجھے بھیج دیا, کوئی گاڑی کو میں سال کے طور پہ ریپیئر کرانا تھا, گاڑی ریپیئر کرانے میں ان کی لے گیا, سارا دن لگا رہا, شام کو گاڑی واپس لے کے آیا. اب مجھے ماموں نے کیا لارا کیا لگایا تھا کہ میں تجھے خوش کر دوں گا. اب میں واپس آیا, مجھے اب میں ان سے کیا امید کر رہا ہوں, مجھے 5 روپے دے کے تنخواہ دیں گے. جب ماموں نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھے خوش کر دوں گا, تو بیٹا تو جا کے یہ کام تو کرنا, میں تجھے خوش کر دوں گا. مجھے یقین ہے کہ میرے ماموں نے مجھے خوش کر دینا ہے, بہت زیادہ خوش کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب وہ خود منہ سے کہہ رہے ہیں میں خوش کر دوں گا تو پھر مجھے یقین ہے. تو ماموں کی بات کا تو یقین ہے مجھے, اللہ کی بات کا کوئی یقین نہیں. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہے, زمین و آسمان کے اور اس کے بیچ میں اور آگے پیچھے جتنے خزانے ہیں وہ سارے اللہ کے. اللہ اتنے خزانوں کا مالک ہے کہ تمام انس اور جن مل جائیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگے جو وہ چاہتے ہیں. شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کے ان سے پہلے بھی جو جنات موجود تھے وہاں سے لے کے قیامت تک جتنے مخلوق اللہ نے پیدا کیے, یہ سارے اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگے جو وہ چاہتے ہیں. دل کی بھڑاسیں نکال دیں, اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں رائی برابر بھی کمی نہیں آئے گی. یہ اللہ ہے, اور اللہ وہ اللہ جس کے پاس یہ سب کچھ ہے, وہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى, تو میری راہ پہ چل کے تو دیکھ, تجھے میں خوش کر دوں گا, تجھے میں خوش کر دوں گا, تجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی تجھے. تو اللہ تعالیٰ کے تو یہ باتیں ہمارے لیے. تو ایک مسلمان جو ہے نا وہ یہ جانتا ہے, اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لائف میں, وہ کہتا ہے بھائی میں اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں, میں پازیٹیو ہوں, میرے سے جو غلطیاں ہوں یہ اللہ معاف فرمائے, لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اس کا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لائف میں. کوئی بھی نیکی کا کام وہ سوچتا ہے, وہ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں. اور مزے کی بات پتہ کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا یہی چاہیے کہ بڑے سے بڑے کام کریں. ماشاءاللہ مجھے یہاں پہ قرآن انسٹیٹیوٹ کا کام دیکھ کے بہت ہی خوشی ہوئی, دل سے خوشی ہوئی واللہ العظیم.
بہت خوشی ہوئی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اور بھی لوگ ایسے ہوں جو کہ ان کو سپورٹ بھی کریں اور بھی کام کریں. پتہ کیا ہم لوگوں نے نا بڑا سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے بڑا سوچنے پہ بھی ٹیکس لگا ہوا ہے حکومت کی طرف سے. ابھی تک تو کوئی ٹیکس نہیں ہے, میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, بڑا ٹیکس نہیں ہے. ایک بڑا مشہور آتھر ہے, اس کا نام ہے ڈیوڈ شوارٹز. اس کی کتاب ہے دا میجک آف تھنکنگ بگ, بڑی سوچ کا جادو. وہ کہتے ہیں کہ and 2 legs every single time. وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹانگ ایک ہے, لنگڑے ہیں آپ, لیکن آپ کا رویہ صحیح ہے نا تو آپ کامیاب انسان ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ٹانگیں 2 ہیں اور رویہ صحیح نہیں ہے تو آپ سے بڑا ناکام آدمی کوئی نہیں ہے. اور وہ مثال اس میں کس کی دیتا ہے, واقعی میں اولمپک لیول پہ سکیئنگ کرتا ہے. سکیئنگ ہوتی ہے وہ جب آپ برف میں نا وہ سکی کے اوپر سلوپس کے اوپر جاتے ہیں, تو وہ بندہ ایک ٹانگ پہ اولمپکس میں کمپیٹ کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ ایک ٹانگ پہ سوئس ایلپ سے نیچے اتر جاتا ہے سکیز کے اوپر, کیونکہ اس کے پاس ایٹیٹیوڈ ہے کہ میں کر سکتا ہوں. اور ہمیں 2 ٹانگوں پہ سکیز کے اوپر کوئی سوئس ایلپ سے دھکا دے دے, اگر ہم گر کے نہیں مریں گے تو پہلی ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے. وہ بیچارہ ایک ٹانگ پہ سکیئنگ کرتا ہے یار, ایک ٹانگ پہ. ایک موٹیویشنل سپیکر ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, اس کی ٹانگیں نہ بازویں, اور دنیا کا موٹیویشنل سپیکر ہے. وہ سرفنگ بھی کرتا ہے, سمندروں میں سرفنگ کرتا ہے. نیٹ کی بات نہیں کر رہا کہ نیٹ پہ سرفنگ کرتا ہے, وہ سمندروں پہ سرفنگ کرتا ہے, نہ بازویں نہ ہاتھ ہیں اس کے. اور موٹیویشنل سپیکر ہے, کہاں کہاں ٹریول کر رہا ہے. اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوتے کہ جی مجھے یہ میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں نا ایک بیماری بڑی کامن ہے, اس کا نام ہے ایکسکیوسائٹس. نام سنا آپ نے؟ نہیں سنا ہوگا, ظاہری بات ہے کیونکہ میں نے ابھی بنائی ہے اپنی طرف سے. ایکسکیوسائٹس کی بیماری وہ ہے جہاں پہ لوگوں کو بہانے بنانے کی بیماری پڑ جاتی ہے. بہانے بنانے کی مطلب یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی بھی ٹاسک دیا جائے کہ جی آپ یہ فلاں بڑا کام کیوں نہیں کرتے, یار نہیں یار میرے پاس وسائل نہیں ہے, مجھے کبھی امی کا پیار نہیں ملا, مجھے باپ کی شفقت نصیب نہیں ہوئی, مجھے فلاں نصیب نہیں ہوا, میرا بڑا بھائی جو تھا نا وہ مارتا بہت تھا, میرا حق مار لیا, فلاں ہو گیا. یہ سارے بہانے بازی ہیں. جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے نا وہ کر گزرتے ہیں. وہ یہ نہیں کر رہے تھے کہ نہیں جی میرے سے نہیں ہو سکتا, فلاں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا یار, کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ آپ چھوڑو, آپ نہ کرو, چلو آپ سوچ تو سکتے ہو نا کہ سوچ پہ بھی ٹیکس ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم سوچو تو صحیح. ہمارا دین کیا کہتا ہے, آپ اگر بڑا خواب سوچتے ہیں, آپ کہتے ہو جی یہاں قرآن انسٹیٹیوٹ بنا ہے, میں نے اس سے بھی بڑا ادارہ بنانا ہے, میں نے پورے دنیا کا سب سے بڑا قرآن انسٹیٹیوٹ بنانا ہے, جہاں پہ بچے بڑے نوجوان سب کی تعلیم کا مرکز ہوگا. وہاں پہ دین کی تعلیم بھی ہوگی, دنیا کی تعلیم بھی ہوگی, اور ہم لوگ رول ماڈلز کریٹ کریں گے پوری دنیا کے لیے. چلو اگر نہیں بھی بنا, آپ کو اجر تو مل گیا نا. اللہ تعالیٰ تو اجر تیار بیٹھا ہوا ہے. آپ سوچتے ہیں بڑا, آپ کو اجر مل جاتا ہے. اور اگر آپ کر گزرے تو 10 گنا ملے گا, یا تو 700 گنا مل جائے گا, یا بغیر حساب کے مل جائے گا. آپ سوچیں, ہر بندہ, کوئی کہہ رہا ہے جی میں نے سب سے بڑا ہسپتال بنانا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے جو نا یتیم خانہ بنانا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے یونیورسٹی بنانی ہے, کوئی کہتا ہے میں نے فلاں چیز بنانی ہے. ہر بندہ یہاں اس ہال میں جو موجود ہے, 1200 سے اوپر ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ 1500 بیٹھے ہوئے میرے خیال ہے. تو اس ہال کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سے صرف 5% لوگ اگر اپنے خواب پورا کر پائیں, باقی سب نے بس خواب ہی تھے, وہ اسی طرح چلے گئے بس. لیکن ان کو اجر تو مل گیا نا, جنہوں نے خواب دیکھے تھے, جنہوں نے سوچا تھا کہ یار میں نے بھی کام کرنا ہے, ان کو اجر تو مل گیا اللہ کی طرف سے. لیکن ان میں سے 5% نے ایکچولی وہ کر دکھایا. تو اس سے ملتان بہتر ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا؟ بہتر ہو جائے گا. ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا یار, ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا. ہم بڑے خواب ہی نہیں دیکھتے. ہمیں 1-2 رکاوٹیں آتی ہیں, ہم فوراً جو نا یو ٹرن لے کے واپس ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں چونٹی کی مثال دیتا ہے. سورۃ النمل میں چونٹی کی مثال ہے, اور سورۃ نحل میں شہد کی مکھی کی مثال ہے. چونٹی سے سیکھو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. چونٹی کے ساتھ یہ جو نا گھر میں جا کے ہوم ورک ہے آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. دیوار پہ چلتی چونٹی کے آگے نا ہاتھ رکھ دو. دیوار پہ چونٹی اوپر جا رہی ہے, اس کے آگے ہاتھ رکھ دو. چونٹی کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ سائڈ سے نکل جائے گی نا. پھر آگے رکھ دو, پھر کیا کرے گی؟ پھر نکل جائے گی. پھر رکھ دو, پھر رکھ دو, پھر 1000 دفعہ رکھو. وہ چونٹی نے ہر دفعہ سائڈ سے نکل جانا ہے. مجال ہے کہ وہ یو ٹرن لے لے. آپ تھک جائیں گے, چونٹی نے نہیں تھکنا. اشرف المخلوقات آپ ہیں, چونٹی ہے. لیکن ہمارا کیوں رویہ ایسا کہ ہمارے بڑے خواب کے بیچ میں کوئی رکاوٹ آتی ہے, فوراً یو ٹرن لیا, نہیں جی نہیں میں تو کر ہی نہیں سکتا. شہد کی مکھی سے سیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی کو بھی وحی کیا ہوا ہے, جو شہد کی مکھی کرتی ہے. اچھا, شہد کی مکھی جو ہے وہ ایک مصروف سی چیز ہے, یا بالکل مصروف نہیں ہے, فارغ ہوتی ہے, ویلی ہوتی ہے, مصروف ہوتی ہے نا. اس کی تو مثال ہے, کہتے ہیں ایز بزی ایز اے بی. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک شہد کی مکھی جو ہے, ایوریج شہد کی مکھی,
وہ اپنی پوری زندگی میں کھپ جاتی ہے کام کر کر کے، صبح شام بس بس بس، اس پھول پہ، دوسرے پھول پہ، تیسرے پھول پہ، شہد بنا بنا کے اپنے اس میں ڈال رہی ہے چھتے کے اندر، بار بار صبح شام لگی رہتی ہے، بس بس ادھر بس بس ادھر۔ یہ شہد کی مکھی اپنی پوری زندگی میں کتنا شہد بناتی ہوگی؟ ایک شہد کی مکھی 1 چمچ، 1 لیٹر، گیلن؟ شہد کی مکھی جو ہے وہ 1 چمچ کا جو 12واں حصہ ہے نا وہ بناتی ہے، 1/12 آف اے ٹی اسپون۔ پوری زندگی شہد کی مکھی کھپ جاتی ہے اور کتنا شہد بناتی ہے؟ 1 چمچ کا 12واں حصہ۔ یہ اتنا تو ہم لوگ شہد کی بوتل میں ویسے ہی پھینک دیتے ہیں جو سائڈوں پہ لگا ہوتا ہے۔ اب سوچیں اگر شہد کی مکھی پاکستانی ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ صبح اٹھتی، وہ کہتی بھائی نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، میرے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ پھر اپنے باس کو اپلیکیشن لکھتی کہ ڈیئر سر، آئی ریگریٹ ٹو انفارم یو آئی ایم سفرنگ فرام فیور، پلیز ایکسیپٹ مائی لیو، وغیرہ وغیرہ، ایسے لکھ کے خط بھیج دیتی۔ اب وہ باس بھی کہتا چلو ٹھیک ہے، اس سے یہی امید تھی مجھے۔ اور وہ کہتی بھائی میں اگر آج نہ بھی جاؤں تو کون سی قیامت آ جانی ہے، ویسے بھی میں نے پوری زندگی میں بھی کھپ کے 1/12 آف اے ٹی اسپون ہی بنانا ہوتا ہے۔ لیکن شہد کی مکھی کو پتا کہ میں ایک بہت بڑے مشن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں۔ اگر ساری کی ساری شہد کی مکھیاں پاکستانی ہو جائیں نا تو آپ یقین کریں ہم سارے مر جائیں۔ یہ پتہ آپ کو بات؟ اگر ساری شہد کی مکھیاں پاکستانی نیشنلٹی اپنا لیں تو ہم سارے مر جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ساری چھٹی پہ چلی جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پورا آپ کا ایکو سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے صرف شہد کی مکھی شہد نہیں بناتی، شہد تو بناتی ہے، وہ شہد میں بڑی شفا ہے، لیکن شہد کی مکھی جو ہے نا وہ پولینیشن پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ ان شہد کی مکھیوں کی وجہ سے پلانٹس، ویجیٹیبل، فروٹس کی گروتھ میں کوڈروپل اور 10 ٹائمز اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ یہ کام نہ کریں سب سے پہلے آپ کی ویجیٹیشن ختم ہو جائے گی، ویجیٹیشن ختم، پھول ختم، گھاس ختم، سب چیزیں ختم۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے جانور مر جائیں گے سارے۔ جانور مریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ بھی مر جائیں گے، میں بھی مر جائیں گے، ختم بات۔ تو شہد کی مکھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ شہد کی مکھی کی نیشنلٹی شہد کی مکھی کی ہے، اور اس کو پتہ کہ میں چاہے ایک چھوٹا سا کارکن ہوں اس پورے نظام کے اندر، لیکن میری ایک اہمیت ہے، وہ گو اپ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی ان مخلوق سے سیکھو کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، کتنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے اس مخلوق کا۔ اور ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا بہتر، ہم اگر چاہیں ہم فرشتوں سے اوپر ہمارا مقام ہو سکتا ہے، لیکن ہم ہی وہ لوگ ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم بدترین اللہ کی مخلوق سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ گٹر کا کاکروچ جتنا برا نہیں ہوگا جتنا ایک انسان برا ہو سکتا ہے۔ گٹر کے کاکروچ بھی نا میس مرڈر اور میس ریپ نہیں کرتے، اس میں بھی اتنی تمیز تو اس میں بھی ہے، لیکن کبھی کبھار انسان میں یہ تمیز نہیں رہتی۔ گٹر کا کاکروچ جو نا چھوٹے بچوں کا ریپ نہیں کرتا، ان کو ہراس نہیں کرتا، لیکن انسان کر دیتا ہے۔ تو انسان اگر چاہے فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جائے، انسان ہی چاہے تو وہ بالکل ذلیل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے تمہیں دکھا دیے، اور دونوں راستوں میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اگر تم چاہو تو تم فسق و فجور کا راستہ لے لو اور چاہو تو تقویٰ کا لے لو، وہ تمہاری مرضی ہے، تم نے چوائس میک کرنی ہے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ یہ ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میں نے کچھ کرنا ہے۔ کم از کم وہ ایٹیٹیوڈ سب سے پہلے آئے گا، بعد میں کچھ کام بھی ہو جائے گا۔ پہلے وہ سوچ تو لے کے آؤ، پہلے وہ فکر تو لے کے آؤ، یعنی اپنی ذات سے بڑھ کے تو سوچو، اپنی ذات سے بڑھ کے دیکھنا تو شروع کرو۔ جب آپ کے بڑے گولز ہوں گے نا، بڑے ایمبیشنز ہوں گے، پھر آٹومیٹکلی انسان جو ہے نا وہ سیلف لیس ہو جاتا ہے اور اس کی لائف میں خوشی آتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے پاس اگر یہ ایک موبائل فون ہے، یہ موبائل فون آپ کا گم ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے تو ٹینشن ہوگی آپ کو۔ اچھا، یہ موبائل فون اگر چوری ہو جائے، آپ 3 گھنٹے اس کو ڈھونڈتے رہے، آپ کو فون نہیں ملا، پھر آپ کو فائنلی جب 3 گھنٹے کے بعد مل گیا، آپ نے فون پکڑا اور آپ اس ایونٹ پہ آ گئے جہاں پہ بھی آپ نے جانا تھا، آپ چلے گئے۔ امیجن کریں وہاں سے آپ کام وغیرہ کر کے واپس آئے، کافی تھکے ہوئے تھے، گھر آئے تو آپ کو انفارم کیا گیا، آپ کی امی نے آپ کو بتایا کہ وہ ساتھ والے غفار انکل کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کھانے میں کیا پکا ہے؟ امی نے کہا بیٹا بریانی بنائی بڑی زبردست۔ اچھا امی جلدی سے ایک پلیٹ لائیں، بڑی سخت بھوک لگی۔ اب رک جائیں ایک سیکنڈ کے لیے، مجھے یہ بتائیں کہ موبائل فون کے گمنے پہ تو آپ نے 3 گھنٹہ ادھم مچا دیا پورے گھر کے اندر، گھر اوپر نیچے کر دیا، لیکن غفار انکل کے مرنے کا کوئی خاص افسوس نہیں ہوا آپ کو۔ موبائل فون کے گمنے کا شدید افسوس تھا اور دکھ تھا اور غم تھا اور غصہ بھی تھا، لیکن غفار انکل کے مرنے کا کوئی خاص، آپ نے بس رسمی طور پہ پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ موبائل فون کے گمنے کا اتنا غم کیوں تھا؟ کام کی چیز ہے، اہمیت ہے اس کی، پرائرٹی ہے اس کی، ٹھیک ہے. تو موبائل فون جو ہے یہ ہمارے کام کا ہے، اس کے اوپر ہمیں میپس پتہ چل جاتے ہیں کہاں جانا ہے کسی لوکیشن پہ. ہم گاڑی سے منگوا سکتے ہیں، کھانا سے منگوا سکتے ہیں، نیٹ پہ ہمارے کانٹیکٹ سارے اس پہ ہیں، ہماری پکچرز اس پہ ہیں، کوئی چیز ہم نے سرچ کرنی ہوتی ہے اس پہ سرچ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب ہمارے بڑے کام کی چیز ہے، یہ فون بڑے کام کی چیز ہے. غفار انکل ہمارے کسی کام کے نہیں تھے، اس لیے جو کام کی چیز ہے اس کے گمنے پہ افسوس ہو رہا ہے، جو کام کا نہیں وہ چلا بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. خواتین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی کبھی غفار انکل نہ بننا، اس لیے کیونکہ غفار انکل نے پوری زندگی جو ہے نا وہ ایک ببل میں گزاری ہے اپنی نفس کے پیچھے. بس ایک ڈیسنٹ جاب مل گئی ان کو، وہ ڈیسنٹ جاب کے پیچھے لگے، نہ گھر والوں کو ٹائم دیا نہ کسی اور کو ٹائم دیا، بس اپنی دنیا میں گم رہے، نہ کوئی بڑا گول اور ایسپریشن تھا. بس یہ تھا مجھے چھوٹی سی جاب مل جائے، میرا کام چل جائے، میرا کام چل جائے، میرا کام چل جائے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے بہت اوپر سوچ رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو who are thinking big. آپ لوگ جنید جمشید کو جانتے ہیں؟ جنید جمشید بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی 2012 میں، اور وہ اسلام آباد آئے تھے تو ان کے کچھ ایونٹس تھے، تو میں ان کو لے کے گھوم رہا تھا، جس طرح آج ماشاء اللہ اتنی مجھے لے کے پھر رہی تھی صبح سے. تو ان کو میں لے کے گھوم رہا تھا، تو ایک ایونٹ پہ گئے، دوسرے پہ گئے، پھر ان کو ایئرپورٹ بھی ڈراپ کیا. جنید بھائی کہا کرتے تھے کہ جس خوشی اور سکون کو میں روشنیوں میں اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں اور موسیقی کی محفلوں میں تلاش کرتا تھا، وہ خوشی اور سکون مجھے بالا کوٹ کے پہاڑوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی صف پر نصیب ہوا. جنید بھائی وہ شخص تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مائکروفون کو چھوڑا، فیم کو چھوڑا، فینس کو چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے فینس بھی واپس کیے، فیم بھی واپس کیا اور مائکروفون بھی واپس کیا، لیکن اس دفعہ اللہ کی رضا کے لیے. یاد رکھیں جو بھی چیز انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جنید بھائی کوئی لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں یا بس ایسی خود غرضی میں چلے گئے ہیں دنیا سے؟ کچھ چھوڑ کے گئے نا پیچھے. جب وہ گئے تو دنیا رو رہی ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ عبدالغفار صاحب تو چلے گئے دنیا سے لیکن کوئی روئے نہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں جب ہم دنیا چھوڑ کے جائیں نا تو کم از کم ہمارے گھر والوں کو تو افسوس ہو جائے. بہن کہے کہ یہ میرا بھائی بڑا ہیرا تھا، بڑا زبردست بھائی تھا میرا، بڑے کام آتا تھا. ماں باپ بھی کہیں یہ ہمارا بچہ نا لاکھوں میں ایک تھا، بہت بہت ہماری خدمتیں کرتا تھا، اب چلا گیا ہمیں دکھ ہو رہا ہے. آپ کے محلے والے لوگ افسوس کریں کہ بھئی یہ ہمارے بہت پیارے بھائی تھے، ہماری بہت اچھی بہن تھی، ہمارے ساتھ ہوتی تھی، ہمارے لیے خیر کا باعث تھی. بلکہ پورا شہر آپ کے لیے روئے، پورا ملک روئے آپ کے لیے، پوری امت روئے آپ کے لیے کہ آپ ایسا کام کر کے چلے گئے کہ ہر بندہ آپ کے پیچھے دعائیں کر رہا ہے آپ کے لیے. اور یقیناً یہ بات سچ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال تو یہاں رہ جاتے ہیں لیکن لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ جاتی ہیں. اور ایک بندے کا مقام جنت میں یہ ہے، لیکن پھر اس کا مقام اوپر جاتا چلا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تو تیری لوگوں کی دعائیں ہیں پیچھے سے جو تیرے لیے دعائیں کرتے رہے، تجھے مس کرتے رہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا گولز بڑے ہوتے ہیں، جن اپنی ذات سے بڑے گولز ہوتے ہیں. اور میں اس کا ایک اور بینیفٹ کیا بتاؤں آپ کو، اپنی ذات سے بڑے گولز ہونے کا ایک اور بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ لوگ جب آپ کو کچھ کہیں گے نا، کسی بھی بات پہ تانا دیں، آپ کو وہ تانا لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں یار میری تو بات ہی نہیں ہے، بات تو بہت بڑا مشن ہے. یعنی میں اپنے گھر میں بھی نا یہ ایکسرسائز اکثر کروا دیتا ہوں. میرے گھر میں کوئی بھی میرا فیملی ممبر میرے پاس آنا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، میں کہتا ہوں وہ دیکھو اوپر کیا ہے، وہ دیکھو. کہتے کیا اوپر تو چھت ہے، میں کہتا ہوں نہیں چھت سے اوپر کیا ہے، کہتے ہیں آسمان ہے، میں کہتا ہوں آسمان سے اوپر کیا ہے، کہتے جنت ہے. میں کہتا ہوں ہم نے تو ادھر جانا ہے، ہم نے تو وہاں جانا ہے. تو یہ جو کسی کی بات ہے یہ کوئی اہم بات ہے. اگر کسی نے مجھے مثال کے طور پر، میں خود سوشل میڈیا پہ بھی ہوں، ویڈیوز بھی بناتا ہوں، اب بہت سارے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ تبارک اللہ ہماری لائف چینج ہوگی، بہت اچھا لگا، بڑا اچھا لگا، امیزنگ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں بہت گالیاں نکالتے ہیں، جن کی دم پہ پاؤں رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے. بہت لوگ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں. جو لوگ بالکل نادین قسم کے لوگ ہیں نا وہ ہمیں بہت کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھو جی مولوی آ گئے، فلاں ہو گیا، ڈمکاؤں گے، یہ دیکھو جی اللہ رسول کی باتیں. ہم کہتے ہو رہے یار کیا فرق پڑتا ہے، لوگوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جو نہ چھوڑا. ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ نبی کو چھوڑو، لوگوں نے تو اللہ کو نہیں چھوڑا. اللہ کے بارے میں لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں. رچرڈ ڈاکنز نے کتاب لکھی ہے پوری گاڈ ڈیلوژن کے نام سے. لوگوں نے تو اللہ کو نہیں چھوڑا، تو میں کس کھیت کی مولی ہوں کہ مجھے لوگ کرٹیسائز نہیں کریں. لوگ کریں گے کرٹیسائز، یہ تو اس پارٹ اینڈ پارسل ہے لائف کا. لیکن میں کہتا ہوں مجھے آپ لاکھوں کرٹیسائز کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ میرا گول بہت اوپر ہے یار. میں تو جنت کے خواب دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے یہاں زمین، مطلب آپ مجھے اپنی پچ پہ کھلانا چاہ رہے ہیں، میں تو اس پچ پہ کھیل رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ڈونٹ آرگیو ود این ایڈیٹ، کہتے ہیں ڈونٹ آرگیو ود این ایڈیٹ، ہی ول برنگ یو ڈاؤن ٹو ہز لیول اینڈ دین بیٹ یو ود ایکسپیرینس.
ایڈیٹ جو ہے نا وہ پہلے آپ کو اپنے لیول پہ لے کے آئے گا، پھر اس کا چونکہ تجربہ زیادہ ہے آپ کو ہرائے گا. تو اپنے گولز کو بڑا رکھیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہی ہے میجک آف تھنکنگ بگ، اور یہی ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. آخر میں صرف میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، وہ یہ کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے اندر ہمیں صرف اللہ تعالیٰ پر ایک ایکسٹریم لیول کا بھروسہ ہونا چاہیے. وہ بھروسہ کیا ہے کہ لائف میں جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں نا، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہیں. جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو پہچاننا سیکھیں. ہر اپس اینڈ ڈاؤنز میں لائف میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، آپ کو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے. یہ تو ہم سارے جانتے ہیں. العلیم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ علم میں ہم سے زیادہ ہے. ہمارا علم بیچارہ اتنا سا، اللہ کا علم لامحدود ہے. ہماری عقل، ہماری انٹیلیجنس اتنی سی ہے، اللہ کی انٹیلیجنس لامحدود ہے. اللہ الحکیم ہے. تو جو بھی کچھ میری لائف میں ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم آتا ہے، کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے میری ماں سے زیادہ چاہتا ہے. ہو سکتا ہے مجھے وہ خیر سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن یقیناً خیر ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پہلے تو ہماری مرضی تھی، اب جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور اللہ کی جو مرضی ہے وہ ہماری مرضی سے بہتر ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو سمجھتا ہوں. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، وہ اپنے گھر میں ہیٹر کو چلتا ہوا دیکھتا ہے. اس کو بڑا اٹریکٹ کر رہا ہے، وہ بار بار اس کا ہاتھ اس کی طرف لے کے جا رہا ہے. ماں اس کو منع کر رہی ہے، بیٹا اچھا نہیں کرو، بیٹا نہیں کرو، میں نے سمجھایا نہیں کرو. اچھا وہ اب نہیں باز آ رہا. اس نے کیا کیا، ہاتھ بالکل آگے لے گیا، بالکل ہیٹر کو ٹچ کرنے ہی والا تھا کہ ماں نے زور سے ہاتھ پہ تھپڑ مارا کہ نہیں کرو، میں نے کتنی دفعہ تمہیں منع کیا ہے، بس کر دو. اب اس نے ہاتھ پیچھے کیا، اب وہ رو رہا ہے. اس کو لگی، ہاتھ پہ لگی بھی ہے. اب وہ انسلٹڈ بھی فیل کر رہا ہے، اور وہ روئے جا رہا ہے. اور بڑی بہن آگے سمجھاتی کوئی بات نہیں، اوکے. کہتے نہیں ماما گندی ہیں. بھائی آئے کہتے نہیں کوئی بات نہیں، وہ کہتے نہیں ماما گندی ہیں، اور وہ روئے جا رہا ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ میری ماں سے زیادہ ایول کوئی عورت نہیں ہے دنیا میں. مجھے بتائیں جو ماں نے تھپڑ مارا ہے اس ہاتھ کے اوپر، یہ ماں کی محبت ہے یا ماں کی نفرت ہے؟ محبت ہے ماں کی. اگر ماں نفرت کرتی ہوتی تو وہ اس کا ہاتھ روکتی تو نہ، وہ کہتی ہاتھ کیا بیٹا، پورا سر گزر جا اندر، گیٹ آؤٹ اینڈ اسٹے آؤٹ. وہ دن میں نے کیوں دیکھا جب تو پیدا ہوا تھا، دفعہ ہو جا اور واپس نہ آئے. یہ اگر ماں کی نفرت ہوتی وہ تو یہ کرتی، لیکن چونکہ ماں کی محبت ہے اس نے اس کو ایک بری چیز سے روکا ہے. کیوں روکا؟ کیونکہ بچے کی عقل بیچاری اتنی سی ہے، بچے کو لگتا ہے کہ یہ جو میری چاہت ہے یہ بہتر ہے. ماں کی عقل زیادہ بڑی ہے، ماں کو پوری پکچر نظر آ رہی ہے، بچے کو ایک پکسل نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو پوری پکچر نظر آ رہی ہے آپ کی لائف کی. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آپ کی کسی چاہت سے روک دے، چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، ٹھیک ہے، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، چاہے وہ کوئی جاب ہو، چاہے کوئی بزنس اپرچونٹی ہو، چاہے کوئی اور ایڈمیشن لینا ہو، آپ کو نہیں ملا وہاں پہ، تو جان جاؤ کوئی تو حکمت ہوگی نا اس میں. اور آپ یقین کریں واللہ العظیم آپ کو ایک دن پتہ لگ جائے گا وہ حکمت کیا ہے. شاید سال بعد پتہ لگ جائے، چاہے 6 مہینے بعد پتہ لگ جائے، شاید 10 سال بعد، لیکن پتہ ضرور چلے گا آپ کو. تو اللہ پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں کہ جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ میرے حق میں بہتر ہوں گے. اب یہ ایٹیٹیوڈ جس بندے کا ہو وہ انسٹاپیبل ہے، اس کو کسی نے کیا روکنا ہے. جو اللہ پہ اتنا توکل کرتا ہو، پھر آپ اللہ کو نہیں بتاتے کہ یا اللہ میرے پرابلمز اتنے بڑے ہیں، آپ اپنے پرابلمز کو بتاتے ہو میرا رب بہت بڑا ہے. پھر انسان کا رویہ بدل جاتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، خدا کی قسم اس کی لائف میں ٹینشنیں اڑ جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. جو بھی اللہ پر بھروسہ کر لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی میں اور آپ اگر اللہ پہ بھروسہ کر لیں اور اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے، اگر اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے، پھر اس کے بعد کوئی ٹینشن بچتی ہے پیچھے؟ جس کے لیے اللہ کافی ہو چکا ہے اس کے لیے کوئی ٹینشن ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ ڈنکے کی چوٹ پہ پھر تو یار اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. ٹینشن وہ بندہ ہے جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے پہ لگا ہوا ہے، جو اللہ سے دوری اختیار کر رہا ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کیا ٹینشن ہے؟ وہ تو چاہے میدان جنگ میں اتر جائے یا کہیں اتر جائے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو یہ اصل چیز ہے، لائف کا فلسفہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ فلسفہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا، سمجھے کام ہو گیا آپ کا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں چینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں تھوڑی سی نعرہ بازی کروانا پسند کروں گا، جیسا کہ ہم لوگ کرواتے ہوتے ہیں ایونٹس آف چینج میں. تو دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو اٹھاؤں گا، کیونکہ آپ اٹھنے کے لیے
ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے یوتھ کلب, جانتے ہیں نا آپ؟ اچھا, میں یوتھ کلب جس آواز سے بولوں گا نا, آپ نے اس آواز سے کاپی کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اگر میں اونچا بولوں آپ نے بھی اونچا بولنا ہے, اگر میں آہستہ بولوں آپ نے بھی آہستہ بولنا. ایزی, سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. یوتھ کلب, یوتھ کلب, یوتھ کلب, ویری گڈ. اور یہاں کا ہمارا جو اصل سلوگن ہے وہ ہے جاگو, اٹھو اور بدل دو. تو میں ابھی آپ نے میرے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ ریڈی ہیں؟ جاگو, اٹھو, بدل دو, تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ اکبر, الحمدللہ. سو گائز, آج اس محفل کے اندر ہم لوگوں نے, اس خوبصورت محفل میں ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے, ایک وعدہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیل کرنا ہے, پازیٹیو چینج لے کے آنا ہے. اصل طریقہ چینج لانے کا ہے ہی یہ کہ انسان اپنے آپ سے شروع کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغیر ما بانفسہم, اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے. تو آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے دل میں صرف ایک ارادہ کر لیں کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, میں نے اپنا جو بھی ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ اس کو میں نے بہتر کرنا ہے. اور انشاءاللہ الرحمن, اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہمارے سامنے ہے کہ جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے. جو اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے اس ٹائم کو ہمارے حسنات میں شامل کرے, اللہ ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں, اور ان کا اجر عطا فرمائے ہمارے اعمال کی بنا پر نہیں بٹ اپنی شان کے مطابق. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کے یاد تشریف لانے کا. ہاں جی, اس میں کیا